أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلوب يومئذ واجفة قلوب قلب ایک دل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات واضح کر دوں کہ جو کاف والا باریک والا قلب ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں نا باریک جو کاف ہے، موٹا کاف ہے، اس کا کیا حرج ہوتا ہے کہ اگر ہم اس طرح پڑھ دیں تو یہی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ کو موٹے کاف کو باریک کاف پڑھ دیں گی تو معنی کتنا بدل جائے گا۔ قلب، قلب کیا ہوتا ہے؟ دل، اور قلب کیا ہوتا ہے؟ کتا، اور کتنا فرق پڑ گیا۔ اس لیے آپ نے قاف کو موٹا کرنا ہے، اور پھر اس کی جمع ہے قلوب، قلوب کچھ دن، یومئذ اس دن، کس دن؟ کون سا دن؟ پیچھے بات ہوئی ہے نا قیامت کی، اب قیامت کا یعنی حشر کا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا جو دن ہوگا۔ قلوب یومئذ کچھ دن، کچھ دن اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے۔ دھڑکن کب شروع ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ کبھی کبھی انسان اچانک خوف زدہ ہو جائے کسی بات سے، کسی ایسی حرکت سے، کچھ ایسے واقعے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ خوف زدہ ہوتا ہے، تو کہتا ہے ہائے میرا دل دھڑک رہا ہے۔ اور خاص کر لڑکیاں تو چوہا دیکھ لیں اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ بلی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے؟ دل دھڑکنے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو آپ کے اندر ایک مطلب کیفیت آپ کی ایسی طاری ہو جاتی ہے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ تو قیامت کا ایک منظر ایسا منظر ہوگا کہ اس دن تو کچھ نظر نہیں آئے گا، کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اس وحشت دہشت کی بنا پر دل کیا ہوں گے؟ ہل جائیں گے، دہل جائیں گے، ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ واجفہ دھڑک رہے ہوں گے، دھڑک رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشیہ، ابصارو بصر، بصر کس کو کہتے ہیں؟ نگاہ کو۔ کیا ہوتا ہے؟ نگاہ، آنکھ۔ بصر اردو کا لفظ ہے۔ دیکھیں اگر آپ اس کو میچ کر کے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے معنی بھولنے والے نہیں۔ ابصارها، اس کی ابصار اس کی جمع، بصر ایک واحد، ابصار اس کی جمع، اور ہا ان کی، ہا جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ اسم اشارہ۔ ابصارها ان کی نگاہیں، کن کی؟ جن کے دل دھڑک رہیں گے ان کی نگاہیں۔ خاشیہ جھکنے والی ہوں گی۔ کس طرح جھکنے والی ہوں گی؟ ذلت سے۔ ایک جھکنا کیا ہوتا ہے؟ ادب سے، ادب سے ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کریں جب ہم دیر سے جاتے ہیں، جب ہم کلاس میں کوئی ایسی حرکت کر لیتے ہیں تو شرمندگی سے ہم ٹیچر کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ اوپر نہیں دیکھتے، بالکل نیچے دیکھتے ہیں۔ بےعزتی کرواتے رہتے ہیں لیکن کیا کرتے؟ نیچے دیکھتے ہیں۔ تو اس دن قیامت والے دن جو حرکتیں، جو مطلب ہے کہ خوف دل پر طاری ہوگا نا ہمیں اللہ رب العزت سے، پھر کیا ہوگا؟ اس سارے لوگوں کی کیا ہوگی؟ دل بھی دھڑک رہے ہوں گے اور نگاہیں بھی کیا ہوگی؟ خاشیہ۔ اب ایک معنی آپ کو اگر خاشیہ کا یاد کرنا پڑے اور نزدیک لے کے جاتے ہیں، قرآن پاک میں بھی آیا نا ویسے کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ مطلب کیسے؟ خشوع خضوع، ڈر کے، جھک کے، جھکنا۔ اس کا معنی اصل میں کیا ہوگا؟ جھکنا۔ ابصارها ان کی جو نگاہیں ہیں، ان کی جو نظریں ہیں، خاشیہ جھکنے والی ہوں گی۔ دلوں پر خوف طاری ہوگا، گھبراہٹ کی وجہ سے عقل تو زائل ہو جائے گی۔ اس وقت وہ حسرتیں، جو حسرت زدہ گناہوں پر کیا ہوں گے؟ شرمسار ہوں گے۔ حرکتیں جو ہیں اپنی حرکتوں پہ شرمسار ہوں گے۔ دنیا میں تو شرمساری ہوتی کوئی نہیں نا۔ میں تو سچی میں حیران ہو جاتی ہوں سوچ کے بھی کہ ہم سارے بیٹھ کے جب ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی فیملی میں سے 8-10 ممبر کو کسی ایک کو بھی شرم نہیں آتی۔ اتنی شرم اور حیا اتر گئی ہے، کسی کو شرم ہی نہیں آتی ہم اتنا بڑا گناہ کریں۔ میں نے کہا جس بندے نے گھر میں رحمت لینی ہے، اگر وظیفوں کا اثر لینا ہے، یہ بڑی اگر یہ چھوٹی بات لگے اس کو تو یہ آپ کو لگے گی، لیکن یہ بات چھوٹی نہیں ہے
جس بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے ہمارے گھر میں رحمت کیوں نہیں آتی، بیماریاں ختم کیوں نہیں ہوتی، تکلیفیں ختم کیوں نہیں ہوتی، بچوں کو نظر لگ گئی، بچوں کو یہ ہو گیا، ہمیں وہ ہو گیا، گھر میں مسائل بن گئے، میاں بیوی کے جھگڑے بن گئے، صرف اتنا سوچو کیا کہیں رحمتوں کے دروازے بند تو نہیں ہیں؟ کہیں بند تو نہیں ہے رحمتوں کے دروازے؟ یہ رحمتوں کے دروازے کیسے بند ہوں گے؟ آپ نے شیطان کو جگہ دی ہوئی ہے، شیطان کو گھر سے نکال لے، وظائف کا اثر ہوگا، قرآن پڑھنے کا اثر ہوگا، نماز کا اثر ہوگا، آپ کے اچھے عملوں کا اثر ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ چھوٹی باتیں نہ سمجھے، چھوٹے چھوٹے، میں پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں، چھوٹے گناہوں سے بچیں گی تو انشاءاللہ وہ متقین بنیں گے۔ تو اس دن ساری یہ چیزیں جو ہیں، جو چھوٹی چھوٹی کام کیے ہوئے نا، وہ سارے سامنے آ کے وہ حسرت بن جائے گی اور نگاہیں جھکی ہوں گی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ کیوں یہ کیا دنیا میں کیا کہتے تھے؟ یقولون، وہ کہتے تھے، ماضی وہ کہتے دنیا میں، آئنا، حمزہ کا معنی کیا ہے؟ سوالیہ، کیا، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا کیا، اس طرح حمزہ کا معنی کیا ہے؟ کیا، انا، بے شک ہم، انا، بے شک ہم، لمردودون، کیا لٹائے جائیں گے، لٹائے جانے والے ہیں، فی الحافرہ، پہلی حالت میں۔ کیا مطلب؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ قیامت کا انکار کرتے ہیں اور دنیا میں موت کے بعد جو زندگی تھی اس کا مذاق بناتے تھے کہ کیا کہتے ہیں دوبارہ جی اٹھیں گے ہم، کیا پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے؟ کیسے لٹائے جائیں گے؟ سوچ، ابھی بھی نا ہمارے منہ اقرار کرتے ہیں، ہمارے دل انکار کرتے ہیں، یہ جھوٹ بات نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں اور دل انکار کرتے ہیں۔ دل کیسے انکار کرتے ہیں؟ اگر دل مان جائیں تو نماز ایک بھی چھوڑو تو پتہ نہیں ہم نے کھڑے ہو جانا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے بھائی کیوں چھوڑی تھی، میں کیا کہوں گی کیوں چھوڑی تھی، ہم نمازیں نہ پوری کر لیں۔ اگر ہمارے دل بھی اقرار کر لیں تو گناہ نہ چھوڑ دیں، اگر ہمارے دل اقرار کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں سارے کے گناہوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جاتی۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر ابھی وہ ڈر اور خوف پیدا آخرت کا نہیں ہوا جو صحابہ اکرام کے اندر آیا تھا۔ جس دن ہمارے دل مومن ہو جائیں گے اس دن کیا ہو جائے گا؟ ہم پھر بچے کیسے جنیں گی، کیسے ہمارے بچے ہماری گودوں سے نکلیں گے، وہ کیسے بنیں گے؟ وہ جو ہیں وہ بنیں گے مجاہد اور غازی اور دین کے علمبردار بنیں گے۔ کیوں؟ ہمارے دل صاف ہو جائیں گے۔ اذا کننا، حمزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا، اذا جب، کننا ہم، اذامن ہڈیاں ہو جائیں گے۔ ازم کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ازم ہڈی، ہڈیاں ہو جائیں گے۔ ناخرہ بوسیدہ، مطلب جو بوسیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ باسی، گلی سڑی جو ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی کی طرف لٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم خود ایسے ہیں نا تو آج ہمارے بچے بھی ایسے سوال کرنے لگ گئے، کافروں کی طرح سوال کرنے لگ گئے۔ اور اگر ہم شروع سے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ نے زندہ کرنا ہے، کیا اس اللہ کے لیے مشکل ہے کہ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، حقیر پانی سے اللہ پاک نے اتنا بڑا انسان پیدا کر دیا، اس کے اندر گوشت اور اس کے اندر دماغ اور اس کے اندر کہ سارا کچھ اللہ پاک نے ایسی مشینری فٹ کر دی، تو کیا وہ اللہ ایک ہڈی سے یا کسی چیز کو حکم کر کے قبر کو، یا اللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کھڑے ہو جاؤ؟ پھر ہم ایمان ہمارا کدھر جاتا ہے؟ 9 مہینے پیٹ کے اندر، وہ ماں کے پیٹ کے اندر روزی دینے والا رب جب باہر آتا ہے تو پھر ہم حفاظتوں کے لیے کبھی اس کے سر کے پاس تالا رکھ رہی ہیں، لوہے کی کوئی چیز رکھ رہی ہیں، اور کبھی ہم اس کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن سامنے ہے، یہ حرکتیں مسلمانوں والی نہیں۔ مجھے آ کے کسی نے بتایا کہ ہمارے اپنے بچہ پیدا ہوا ہے، نظر بد کے لیے جوتوں کا ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالا ہے۔ وضع میں نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ بتائیں کہ اس اللہ کے لیے کہ جس نے انسان کو حفاظتوں میں، ماں کے پیٹ میں حفاظتوں میں رکھا،
تو پھر باہر آ کے انسان اتنا ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ حفاظت نہیں کر سکتا، آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونکے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ذہن ایسا بنائیں، ذہن ایسا بنائیں، اپنے رب پر ایمان ایسا بنائیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ کرے گا، زندگی دے گا تو حفاظتیں بھی کرے گا۔ آئزا، وہ کیا کہتے ہیں، یہ منافق کافر کیا کہہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ پہلی حالت میں لٹائے جائیں گے، اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے آئزا کننا، یہ دونوں سوال وہ کرے۔ آئزا، جب کننا ہم ہو جائیں گے، ازامن ہڈیاں ہو جائیں گے، نخرہ وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے، تو پھر یعنی ہم واپس لٹائے جائیں گے، دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے؟ قالو، انہوں نے کہا، قالو جمع کا صیغہ، واو اور الف جمع کا صیغہ، انہوں نے کہا، تل کا یہ اذن جب، کرتن یہ جو لوٹنا ہے، خاسرہ یہ بڑی خسارے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ انہیں یقین ہی نہیں ہے، دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر ہم واپس آ بھی گئے اس زندگی میں تو یہ تو بڑی گھاٹے کا یہ سودا ہوگا، یہ تو بڑی خسارے والی زندگی ہوگی، عمل تو ایسے کیے ہی کوئی نہیں ہے کہ بندہ کیا کرے، حساب دینے والا۔ جب ایک بچہ ہے نالائق، سارا سال پڑھا نہیں ہے، پیپر میں کیا لکھ کے آئے گا؟ پیپر تو پھر اس کا خالی ہوگا نا، اس نے پڑھا جو کچھ نہیں۔ تو اب سب ساری زندگی عمل ایسے کیے نہیں ہیں تو پھر وہاں جا کے آخرت میں کیا دکھانا ہے؟ کہتے ہیں یا اگر یہ ہم پہلے تو ہم نے اٹھنا ہی کوئی نہیں، اگر ہم اٹھے بھی زندہ کیا بھی گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّمَا تو بس، چنانچہ یا بس، ہِیَ زَجْرَةٌ وہ زجرتن ایک ڈانٹ ہے، زجر و تنبیہ یہ بھی ایک اردو کا لفظ ہے، زجر، یہ ایک ڈانٹ ہوگی، واحدہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یعنی ایک ہی چیخ ہوگی۔ یہ فرشتوں کی نا ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، مطلب جو وحی لانے والے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام ہیں، جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں اسرائیل علیہ السلام ہیں، اسی طرح تو یہ جو قیامت والے فرشتے ہیں جنہوں نے سور پھونکنا ہے ان کا نام ہے اسرافیل علیہ السلام۔ تو وہ دوسری پھونک ماریں گے تو لوگ جی اٹھیں گے، ایک پھونک ماریں گے تو قیامت آ جائے گی، دوسری پھونک ماریں گے تو جی اٹھیں گے۔ تو وہ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا کہ اس پہ کوئی محنت ہوگی یا کچھ، وہ کیا ہوگا؟ زجرۃ واحدہ، ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی بار۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، پس وہ جب بالساہرہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے، کیا ہو جائیں گے؟ کھلے میدان میں۔ فائزہ، پس جب ہم وہ بالساہرہ کھلے میدان میں ہوں گے، یعنی واپس جی اٹھنا، جیسے وہ عقل سے دور سمجھ رہے تھے کہ اس کا معاملہ بس اتنا ہی ہے کہ دوسری سور پھونکا جائے گا تو سب میدان حشر میں اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان عدل و انصاف کرے گا۔ دنیا کی عدالت جیسی عدالت نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا سب کے درمیان۔